صحیح. اچھا 4 حدیثیں علی بھائی میں سناتا ہوں تاکہ بات کو ہم کلوزنگ کی طرف لے جائیں گے. 4 حدیثیں مختصر سناتا ہوں, وہ نہیں سنائیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک صحابی پیچھے سوار تھا, اور کیا ہوتا ہے, سواری کو ٹھوکر لگتی ہے. صحابی کہتا ہے تعیش شیطان, شیطان برباد ہو, تباہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو, ایسے نہیں کہنا, بسم اللہ کہو, کیونکہ جب تم ایسے کہو گے کہ شیطان برباد ہو تو وہ سوچے گا شاید میری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی, کریڈٹ شیطان کو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھول کے گھر کے برابر ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, گھر کے برابر ہو جائے گا پھول کے. صحیح. اچھا اب دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو, وہ سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاور ذکر و اذکار کی بتا رہے ہیں. آج کل کے عامل حضرات واقعہ سنا کے پاور جادو جنات کی, یعنی فضائل تو ہمیں قرآن و سنت کے بیان کرنے چاہیے تھے, یہ جادو جنات کے فضائل بیان کرتے ہیں. صحیح. قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22. اللہ رب العزت کے پاس قیامت کے دن جب فیصلے کر دیے جائیں گے, گناہ گار بھی کھڑے ہوں گے اور نیک لوگ بھی کھڑے ہوں گے. گناہ گار ابلیس بھی آ جائے گا. گناہ گار کہیں گے یا اللہ یہ ابلیس کھڑا ہے نا, سارا کچھ اس نے کروایا, ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا. صحیح. تو شیطان ابلیس بھی کہے گا کہ یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہے گا اللہ کے سامنے, وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرا ان کے اوپر کوئی جبر نہیں تھا. صحیح. تیری دعوت بھی آئی تھی, یہ تو مفہوماً ہے کہ اللہ کی دعوت بھی تھی, اور شیطان کہتا میں نے بھی ان کو دعوت دی, انہوں نے میری دعوت قبول کر لی, میرے وسوسے مان لیے, میری وجہ سے یہ شرک کی طرف چلے گئے, میرے وسوسے کی وجہ, جبر نہیں کیا میں نے, زبردستی ان کو اٹھا کے قبروں پہ نہیں لے گیا, زبردستی اٹھا کے جادوگروں کے پاس نہیں لے گیا, انہوں نے اپنی مرضی سے کیا سارا. بالکل صحیح. اچھا آگے کیا ہے, فلا تلومونی ولوموا انفسکم, ابلیس مخاطب کر کے کہے گا اپنے نفسوں کو ملامت کرو, میرے اوپر نہ سارا کچھ ڈالتے جاؤ. تو شیطان کی تو اوقات اور ویلیو ہی نہیں ہے. یہ لوگ کتنا کلیئر ہے اس آیت سے, دیکھیں. ہاں جی, اب سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 کا مطالعہ کریں, خود سمجھ لگ جائے گی پیشنٹ کو. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشنٹ کو ڈیل کس طرح کرتے تھے, بڑی محبت کے انداز سے. میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں, آج کل نہیں ملیں گی معاشرے میں, یہ جو شریعت نے بتائی, یہ لوگ ذکر ہی نہیں کرتے. یہ ذکر کریں گے تو دکان بند ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, بدو تھا, عرابی تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی رات خواب دیکھا میرا سر کسی نے کاٹ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, سر کسی نے کاٹ دیا, اس سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. صحیح. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں, مسکرائے. سب سے پہلے اس کا غم, ٹینشن, پریشر کو ڈاؤن کرنے کے لیے مسکرائے. آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے خوابوں میں سوئے ہوئے, ایسا خواب کسی سے ذکر نہ کرو. چیلنج ہے علی بھائی آج کے دور میں, ایسا خواب آپ کسی سے جا کے معالج سے ذکر کریں, وہ کہ اوہ ہو جادو ہو گیا آپ پہ, سر کاٹ دیا, ختم ہو گیا, علی بھائی اتر گیا تھا سر, وہ جادو ہے جی, یہ تو کنفرم, اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح. اسلام کیا کہہ رہا ہے, نبی پاک کے پاس صحابی ہیں, آپ مسکرائے, یعنی ٹینشن ہی نہیں لی, اس کو بھی کہا حوصلہ کرو, یہ شیطان چھیڑ خانی کرتا ہے. اچھا میں نے علی بھائی ایک حیرانگی کی بات ہے, جتنی حدیثیں خوابوں کے ریلیٹڈ پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا. بالکل صحیح. آج کے معالجین, آج کے علاج کرنے والے آپ سے علاج شروع کرتے وقت برے خواب سے ہی بات شروع کریں گے. آپ میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئے, میں سب سے پہلے کیا سوال کروں, علی بھائی برے خواب بھی آتے ہیں؟ ہاں جی آتے ہیں. بھینسیں بھاگتی ہیں پیچھے, بلڈ نظر آتا ہے, او ہو جد. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے ہیں کہ برا خواب کسی کو نہیں بتانا, اور آپ کون سے شرعی معالج ہو جو اس سے سب سے پہلے برے خواب کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اور اسلام تو کہہ رہا ہے کہ برا خواب جو ہے کسی سے ذکر نہیں کرنا. کیا کرنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بائیں کندھے پہ 3 بار تھوکیں, اسے زائل کر دیں, اسے اگنور کر دیں, ذہن سے نکال دیں. وسوسہ ہے ایک. تو یہ اسلام کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کوئی پریشان آتا تھا اس کو تھپکی ملتی تھی وہاں سے. زبردست. اور آج کا معالج ہے, اس کے پاس آپ چلے جائیں, تھپکی کی بجائے مزید خوفزدہ کرے گا. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کے جسم میں شیطان اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا خوف نقصان کرتا ہے. صحیح. اور خوف سب سے پہلے شیطان پیدا کرتا ہے, پھر اس شکل میں کچھ دنیا میں جو شیطان بیٹھے ہیں وہ ڈراتے ہیں, وہ پیدا کرتے ہیں. ایک اور حدیث بڑی مزیدار, جب یہ لوگ ڈرا کے پیشنٹ کا عقیدہ ویک کر دیتے ہیں, اسے پینک کر دیتے ہیں, انگزائٹی ڈپریشن میں لے جاتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں. صحیح. اس کے بعد ان کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. اچھا اب اس میں جب ایک بندہ پینک ہو گیا ہے, صحیح ٹھیک ہے, اس کا نظریہ چینج ہو گیا ہے, تو اس کے بلیوز کے اکارڈنگلی اس کے فیصلے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے کا پتہ لینے گئے, تمارداری کے لیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جا کے اس بوڑھے کو کہا لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پاک ہو جانا ہے، اس سے آپ ٹھیک ہو جانا ہے، آپ نے صحیح، یہ بیماری آپ کو پاک کرنے والی ہے۔ تو بوڑھا پتہ کیا کہتا، اس میں ذرا نیگیٹیوٹی تھی، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ خواب، یہ جو بخار ہے یہ ایک بوڑھے کو چڑھا ہے اور بوڑھے کو پکڑنے کے بعد یہ اس کو قبر تک لے جائے گا، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اللہ تیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے۔ اللہ، مختلف روایات میں ملتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کے اندر نیگیٹیوٹی تھی۔ آج کل مریض کے اندر نیگیٹیوٹی معالجین پیدا کرتے ہیں۔ صحیح، ایک خاتون کہتے ہیں محلے میں اگر بیمار ہو نا تو اس کی 10 خواتین پتہ لینے آ جائیں تو وہ ویسے ہی جاتی رہتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ساتھ والی ہمسائی آئے گی نا، اس نے کہا نا باجی یہ تو میری ایک آنٹی کو مسئلہ بنا تھا، وہ تو بیچاری دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ بار بار نیگیٹو باتیں کر کے اس کے نفسیات پہ اثر ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ ساری چیزوں سے علی بھائی سمجھ یہ لگتی ہے کہ انسان کے نفسیات پہ یہ چیزیں اتنی اثر انداز ہوتی ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، اگر تو کسی اور معاملے کی وجہ سے تو ان سے بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو آپ کو ایسے بھی کہیں گے علی بھائی جنات میں نے آپ کے جلا دیے اور آپ کے جن میں نے ایک بوتل میں قید کر دیے، ٹھیک ہے، آپ کے جن قید بھی ہو گئے بوتل، نیکسٹ ڈے وہی پھر حاضر ہو جاتے ہیں پیشنٹ میں۔ صحیح، وہ نیکسٹ ڈے کہاں سے آ گئے؟ اب عامل صاحب سے پوچھا جائے، سب سے پہلا سوال عامل صاحب سے پوچھا جائے آپ نے جن جلائے؟ جی۔ کتنے جلائے؟ جی 500 جن جلا دیا۔ صحیح، ان سے حلفیہ پوچھیں کہ قسم کھا کے اٹھائیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں جن جلے ہوئے؟ کبھی دیکھے ہوں؟ یہ جو گنتی کرتے ہیں کبھی سامنے کھڑے ہوئے دیکھے ہیں؟ صحیح، انہ یراکم ہوا وقبیل من حیث لا ترونہ، سبحان اللہ، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں آپ تو دیکھ نہیں سکتے، ایک معالج تو دیکھ نہیں سکتا، گنتی کیسے کر لیے؟ پھر کہتے جلا دیے۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جلا دیا۔ یہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچی، انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں نہ جلاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو، یعنی جلانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ صحیح، آج کا راکی، آج کا عامل، آج کا دم کرنے والا وہ کیسے کہتا ہے میں نے جن جلا دیے؟ یہ سب نفسیاتی حربے ہوتے ہیں۔ صحیح، جن بوتل میں قید کر دیے، نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھا ان سے سوال کرنا چاہیے، جو کل انہوں نے قید کیے تھے نیکسٹ ڈے وہی حاضر ہو جاتے ہیں، تو کیا ایک دن پہلے دیکھے تھے انہوں نے حاضر ہوئے تو نظر تو نہیں آئے تھے؟ تو جب ہوا میں ہی ساری باتیں کر رہے ہیں تو کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ، اصل پیشنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ کتنا دیکھیں سمپل ہے اور ہم نے کتنی کمپلیکیٹڈ بنا دیا اس ساری چیزوں کو۔ وجہ عثمان میں علم نہیں ہے، نہ علم کی طرف آنا چاہتے ہیں، نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو علم کی طرف لائے اس کو کہتے ہیں بیوقوف ہے، اسے کیا پتہ۔ ہمیں پسند ہے ذرا سٹوریاں سنانے والا، ذرا ڈرانے والا، کہ نہیں جی نہیں میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں، میں آپ کو دوائی دیتا ہوں، آپ پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ سب شیطان کی گیم ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ پاورفل بنا دیا اسے ہم نے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اکثر آپ بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، وہ ابلیس بھی نہیں کھول سکتا۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے، باتیں کر کے کریڈٹ دے دے کے، کہ اب وہ انسانوں پہ ہنستے ہوں گے کہ یار یہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے، یہ آدم کی اولاد ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سے بادشاہت یہاں کی چینی، پہلے جنات یہاں پہ ہوتے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہنستے ہوں گے کہ یہ ہے وہ خلیفہ اللہ کا، یہ اتنا ویک، اور بس چل رہا ہے جی ایسے۔ افسوس ہوتا ہے بیسیکلی عامل لوگ اپنے قبضے میں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں گے، کہیں گے ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے آپ یہ وظیفہ، کو عمل بتائیں گے نہیں اس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ یہ بھی بڑا کامن ہے، ہاں ٹھیک، اچھا اجازت اس سے بندہ اس عامل صاحب سے پوچھے، سب سے پہلی جو چیز شریعت نے ہمیں دے دی، اذکار دیے صبح شام کے، قرآن کی تلاوت دی، ساری چیزیں، وہ کون دنیا کا بندہ ہے جو اس اجازت کو روک لے؟ اللہ، جس نے کلمہ پڑھا سب کو اجازت ہے، کون ہوتا ہے وہ اجازت روکنے والا؟ تو اس کے پیچھے بھی ایک عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اگر پیر صاحب اجازت نہیں دیں گے نا تو اس عمل کا اثر ہی نہیں ہوگا، کنٹرول کرنے کے لیے۔ اچھا ان سے ویسے یہ علی بھائی پوچھنا چاہیے، ایک بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھی 100 مرتبہ، کسی نے عمل بتایا تھا، عامل نے اجازت نہیں دی، اجازت کے بغیر اس نے 100 بار فاتحہ پڑھی، اب نعوذ باللہ اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہیں صحیح، تو کیا اللہ رب العزت اس عمل کی اجازت کے محتاج ہیں؟ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اوہ ہوئے دیکھیں کیسے عقیدے خراب کیے ان لوگوں کے۔ اجازت اور گائیڈنس میں فرق ہے۔
ٹھیک ہے. گائیڈنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی کے پاس جا سکتے ہیں گائیڈنس کے لیے کہ عثمان بھائی آپ بتائیں کوئی اذکار ہیں, کوئی شرعی عمل ہے, میں کر لوں. گائیڈ کر دیا, ٹھیک ہے آپ خود کریں عمل. لوگوں نے اس کو عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا کہ عامل صاحب اجازت نہیں دیں گے نا تو میرا اثر ہی نہیں ہوگا. تو یہ بد عقیدگی ہیں, بد عقیدگی ہے, اور اس اسے کے علاوہ کنٹرول کرنے کے ذریعے کہ یہ میرے پہ ڈپینڈنٹ رہے, کہیں یہ علم کی طرف نہ نکل جائے, کوئی ریسرچ کی طرف نہ نکل جائے, کوئی عقل مند بندہ نہ اسے ٹکر جائے, یہ میرے سے ہی ہر چیز لیتا رہے. تو یہ بانڈیج سسٹم, یہ ایک سلیوری ہے, غلامی ہے, اور کیا ہے. اور اللہ کے رسول انسانوں کو اسی غلامی سے تو آزاد کرنے آئے تھے کہ اللہ کے بندوں اللہ سے کنیکٹ کرو بجائے کہ لوگوں کے غلام بنتے پھرو. اچھا ایک بس میں اور بات کرنا چاہوں گا جسٹ ٹو وائنڈ اپ تھنگس, کہ کسی نے پتہ لگانا ہو میرے پہ جادو ہے کہ نہیں ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ علی بھائی سب سے پہلے تو ہم مختصر یہ ذکر کریں گے کہ جو معاشرے میں جادو چیک کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. جی مختصر یہ ہے کہ کچھ لوگ تو قمیض ماپ کے چیک کریں گے, قمیض چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی, چھوٹی ہوگی تو جادو ہے, بڑی ہوگی تو سایہ ہے. ہم نے اس پہ ایک پروگرام کیا بھی تھا اور کافی لوگوں نے دیکھا. کچھ لوگوں نے اس پہ اپنے نظریات بھی پیش کیے. انہوں نے کہا دیکھیں علی بھائی نے تو ہاتھ میں قمیض پکڑی ہوئی تھی, زمین پہ رکھ کے ماپنا تھا. چلیں چھوڑیں اس بات کو بھی. ایسے لوگوں سے سوال ہے اگر میری قمیض 20 انچ کھلی ہے اور جادو کے ساتھ سکڑ جاتی ہے, ایک بار دم کرے 2 انچ سکڑ جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ 5 بار میں دم کرواؤں گا تو میری تو ساری کی ساری قمیضیں جو ہے نا وہ 10 انچ کی رہ جائیں گی, میں تو کپڑے ہی نہیں پہن سکوں گا. ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات. کچھ لوگ آپ کی بازو پہ نشان لگائیں گے, نشان لگا کے اس کو بھی ماپ لیں گے ایک بار اس کے ساتھ, بعد میں چیک کریں گے وہ بڑی ہو جائے گی. اچھا اب کہتے دیکھیں میری بازو بڑی ہوگی. ایسے بھائی کو چاہیے کہ تھوڑا سا سینس سے کام لے. اگر اس کے بازو ہے 20 انچ کی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جادو ہو تو بازو بڑی ہو جاتی ہے, تو 5 دم کروائے گا تو اس کی بازو تو ماشاءاللہ 5 انچ 10 انچ اور بڑی ہو جائے گی. صحیح. یہ سارا بیوقوف بناتے ہیں. تو اس طرح کے جو طریقے ہیں نا وہ سارے غلط ہیں. لوگ اس طرح کے طریقوں سے چیک اپ کرواتے ہیں. جب وہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کی تو قمیض چھوٹی ہوگی تو پھر پینک ہو جاتے ہیں. ایک بھائی تو ایسا بھی, میں گھر میں گیا تو ان کے گھر میں علاج کرنے کے لیے عمل آیا, کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا آپ پہ جادو ہے یا نہیں؟ تو کہتے ایسے پتہ چلا کہ عامل صاحب ہمارے گھر میں ہے, وہ روم میں جاتے تھے اپنی, انہوں نے بازو قمیض اوپر کی ہوئی تھی تو اس طرح کر کے دیکھتے تھے ہر روم میں جا کے. تو کہتے ہم نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتے جس روم میں جا کے میرے وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا بازو کے, اس روم میں جین ہے. میں نے کہا بڑا تھرمامیٹر تھا وہ آدمی کا. میں یہاں کانسیپٹ سمجھانا مجھے دل کر رہا ہے لیکچر دوں اسٹیٹک الیکٹریسٹی پہ. اینی وے ٹھیک ہے, تو میں نے کہا بڑا وہ بھائی تھرمامیٹر تھا, اس طرح کر کے بتا دیتا. یہ سارے نفسیاتی حربے ہیں. کچھ لوگ پانی پلا کے آپ کو چیک کریں گے, کڑوا میٹھا, یہ بھی کوئی اس کا شریعت سے تعلق نہیں. زیادہ تر نفسیات سے آپ کو ان چیزوں کی بنیاد پہ خوف زدہ کر دیا جاتا ہے, پریشرائز کر دیا جاتا ہے. اب سمپل ہے کہ کچھ لوگ, ایک بڑی مزیدار علی بھائی بات کہ کچھ لوگوں میں ایک پیشنٹ نے بتایا کہ ایک خاتون سے ہم علاج کروا رہے ہیں, انہوں نے بتایا جادو. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ان کے اندر ایک نیک بزرگ حاضر ہوتے ہیں. اچھا میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے وہ بیٹھی ہوتی ہیں, ان کے اندر ایک جین آ جاتا ہے, وہ بہت نیک ہے. اب وہ حاضر ہو کے پھر چیک کر کے بتاتا ہے. تو بہت اچھے ہیں جی, نیک لوگ ہیں. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا چلیں ایک میرے سوال کا جواب دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہونے والے ابھی جو امام کعبہ ہیں, آپ مانتے ہیں کہ سب سے دنیا میں نیک آدمی ہیں, کیا ان کو شریعت اجازت دیتی ہے کسی غیر محرم خاتون کو ہاتھ لگائیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا وہ نیک بابا جی جن کون سے ہو سکتے ہیں کہ غیر محرم خاتون کے اندر حاضر ہو کے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیسے نیک ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے جسم میں داخل ہو گئے, پورے جسم میں داخل ہو گئے نا, تو وہ کیسے نیک ہو سکتے ہیں کہ ایک نیک بابا جی ایک خاتون کے اندر حاضر ہوتے ہیں, بڑے نیک ہیں, غیر محرم کے اندر حاضر ہوئے ہیں جی, ابھی بھی بڑے نیک ہیں, وہ حاضر ہو کے بتا رہے ہیں جی آپ پہ جادو ہے. کس طرح کی باتوں پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی بیوقوفیوں سے لوگ جا کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں غلط لیبارٹریوں سے. شریعتاً کیا سمٹمز ہیں علی بھائی؟ شریعت نے کوئی سمٹمز ایسی نہیں بتائی جادو کی. اگر ہم شریعت کو تھوڑا سا اسٹڈی کی طرف لے کے جائیں, حدیثوں کو پڑھیں, تو ہمیں یہ بات علی بھائی سمجھ لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا تو تھوڑا سا بھولنے لگے تھے. تو لوگ کچھ فتویٰ نہ لگا دیں, وہ دینی معاملات میں نہیں, دنیاوی معاملات میں. صحیح. اچھا اس سے یہ ہے کہ جس پہ جادو ہوگا نا اس کے حافظے کا ایشو بنے گا. اچھا بیمار ہے, وہ جاتا ہے رپورٹس کروانے کے لیے, بیماری ہونے کے باوجود رپورٹس ساری کلیئر آئیں گی. صحیح. اچھا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے اچانک,
صحیح. شام کے وقت اسے گھبراہٹ اور بے چینی ہوگی شام کے وقت اکثر, اور بال اس کے ایکسٹرا گرنے شروع ہو جائیں گے. اچھا سوری ایڈ کر دوں, یہ سارے سمٹمز اکٹھے ہونے چاہیے, یہ نہیں کہ ایک آدھا ہے, جیسے گھبراہٹ انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل, تو یہ اکٹھے سارے ہونے چاہیے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ علی بھائی آپ کو مایوسی ہوگی, پریشانی, ہر چیز آپ کے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے, اس کے باوجود آپ مایوس ہوں گے, زندگی بے مزہ ہو جائے گی, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. اور جادو کا سب سے پہلے جو اٹیک ہوتا ہے آپ کے اسٹمک پہ ہوتا ہے. آپ کا اسٹمک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جیسے اسٹمک کام کرنا چھوڑتا ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, تو آپ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ویکنس ہوتی ہے. اچھا اس ٹینشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, اعصابی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. جب آپ کا اعصابی سسٹم ڈسٹرب ہوگا, یہ ساری سمٹم جو ہے کوئی شریعت نے نہیں بتائی, یہ ہم نے اپنے تجربات سے اخذ کی. لیکن آخر پہ اس کے میں یہ کہوں گا, یہ جتنی میں نے سمٹمز بتائی ہیں اسلام میں نہیں ہیں, یہ میرے تجربے میں ایک ماہر معالج ہی بتا سکتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی سمٹم سن کے گئے, نہیں میرے اوپر تو ہے نا, عثمان بھائی نے کہا یہ سمٹمز ہیں, میرے اوپر تو جادو ہے, نہیں, وہ بھی ایک معالج ہی آپ کو کنفرم کر سکتا ہے کر کے ہی بتائے گا کہ کنفرم ہے کہ یہ انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اسٹریس کی وجہ سے ہے, یا جادو نظر بد کی وجہ سے. خود ہی نہیں گھر میں بیٹھ کے سوچ لیں. زبردست زبردست, بالکل ٹھیک. تو باقی یہ جو لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, کوئی ایسا دنیا میں پیمانہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس سے کنفرم پتہ چل جائے آپ پہ جادو ہے. تو اس لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ چند سمٹمز ہیں. اصل چیز ہے صبح شام کے اذکار, مسنون دعائیں, اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا, توکل جتنا اسٹرانگ ہوگا, جن انشاءاللہ اتنا ہی دور بھاگے گا. یہ بس خلاصہ کرتے ہوئے یہی سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی آسان ترین اذکار روزمرہ کے وہ کیا ہیں جو اتنا اسٹرانگ ہو کہ ایک عام آدمی نظر بد سے بھی اور یہ ان افیکٹ سے بھی بچ جائے, آسان عمل. علی بھائی صبح شام کے اذکار, ان کے متعلق تو تقریباً لوگ جانتے ہی ہیں. بے شک. ایاک نستعین کے نام سے بھی آپ کو پلے اسٹور سے مل جاتی ہیں. صبح شام کے اذکار, کوئی بھی آپ اذکار والی بک خریدیں گے, اس میں صبح شام کے اذکار, وہ مختصر وظائف ہوتے ہیں. وہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بہترین عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بستر پہ لیٹتے, سونے سے پہلے آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھتے. ٹھیک ہو گیا, آخری 3 کل 3 مرتبہ پڑھتے. اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اعوذ برب الفلق, اعوذ برب الناس, سورۃ اخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس. اچھا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ دم کریں پاؤں تک. اچھا اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ 3 بار پڑھ کے پھونک ماریں اور جسم پہ دم کر لیں. اور دوسرا طریقہ جو مجھے سمجھ لگا اس حدیث سے, وہ یہ ہے کہ 1 بار اخلاص پڑھیں, 1 بار فلق پڑھیں, 1 بار ناس پڑھیں, ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کریں, پھر 1 بار اخلاص, 1 بار فلق, 1 بار ناس, پھر دم کریں. یعنی 3 بار ہی ہاتھوں سے دم ہو جائے گا اور 3 بار ہی صورتیں مکمل ہو جائیں گی. یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے. صحیح. تو یہ اگر ہم عمل شروع کریں گے, اگر نظر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ اتر جائے گی. تھکاوٹ, میرا تجربہ ہے علی بھائی, جس دن رہ جائے نا, میری تھکاوٹ نہیں اترتی. جب میں یہ عمل کر کے سوتا ہوں, میری تو دن کی ساری تھکاوٹ چند گھنٹوں میں اتر جاتی ہے. تو مسنون عمل ہے. تو آخری 3 کل رات کو ہر شخص کو پڑھ کے سونے چاہیے. انشاءاللہ آدھے جادو جن تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے. اور اپنے آپ کو ہر پیشنٹ کو ساتھ پازیٹیو رکھنا ہے. اذکار دعائیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مضبوط تعلق, مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ لا آف اٹریکشن بھی ہے نا ایک سائیکالوجی میں, کہ جو آپ کی سوچ ہوگی وہی چیز آپ اٹریکٹ کرو گے. پازیٹیو ہو تو پازیٹیو لوگ اور پازیٹیو خیالات اور پازیٹیو چیزیں اٹریکٹ کرو گے. نیگیٹو ہو تو نیگیٹو لوگ ہی اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف, اور نیگیٹو خیالات. لیکن یہ جو آپ نے بات سائنس کے حوالے سے کی ہے, اس پہ لوگ اعتماد کر لیں گے. میں ایک حدیث سناتا ہوں, دیکھیں اس پہ نہیں لوگ کرتے. حدیث قدسی ہے, اللہ خود فرماتے ہیں, انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا, اچھا سوچے گا تو اچھا ہوگا, برا سوچے گا تو برا ہوگا. زبردست. تو بات سوچ پہ ختم ہوتی ہے. اللہ ہمیں سوچ پازیٹیو ہو جائے دے عثمان بھائی, اور اللہ آپ کی حفاظت کرے. آپ آج کے دور میں جب اتنے غلط لوگ بیٹھے ہوئے اس فیلڈ میں, آپ ایک جہاد کر رہے ہیں, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ بھی اذکار کریں, حفاظت کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ یہ شیاطین بھی سن رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی انسان کے دشمن ہیں. اور جو لوگ 2 نمبریاں کر رہے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. آمین. اللہ انہیں سیدھے راستے پہ لائے, اور لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ علم حاصل کریں, عقیدہ مضبوط کریں. بہت پریشان ہیں لوگ, اللہ ان کی پریشانی آسان فرمائے. لیکن ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پریشانی خود اپنے اوپر مسلط انہوں نے بہت سی وجوہات کی وجہ سے کی ہے. جزاک اللہ عثمان بھائی, بہت اچھا لگا ہمیشہ کی طرح. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. بارک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.